آپ نے بالکل ٹھیک کیا بیگم، مگر آپ کو سلاوت کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ دی جان کے سر میں تیل ڈالتی بوا نے دی جان کو کہا تھا۔ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میرا بچہ کچھ نہیں بولتا، مگر میں جانتی ہوں وہ کتنا اکیلا محسوس کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ شادی کرے، اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ اپنی بہن کی حفاظت کرتے کرتے وہ خود اکیلا پڑ گیا ہے۔ مجھے بہت احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا، اپنی اولاد کو کیسے میرے دھکیل دیا تھا مجبوریوں میں۔ سچ کہوں تو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے مجھے کبھی موقع ملے تو میں ضرور سارے ماں باپ کو ایک بات کہوں گی کہ بچوں کی خوشیوں کو اپنی انا کے پیمانے میں کبھی نہ تولیں۔ انہیں سمجھیں، انہیں اعتماد دیں، تھوڑا آپ انہیں سمجھیں، تھوڑا وہ آپ کو سمجھیں گے۔ ان پر ہر وقت کا روب نہ رکھیں، بلکہ ان پر نظر رکھیں۔ اگر وہ کسی کو پسند کریں تو انا کا مسئلہ بنا کر ان کو برباد نہ کریں۔ ان کی پسند دیکھیں، ایک موقع تو سب کو ملتا ہے نا۔ آپ ایسا کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں، آگے ساری بات ہی نصیب کی ہوتی ہے۔ میں نے نہیں سمجھا عثمان کو، میرے بچے نے اف تک نہیں کی، مگر میں نے اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ٹوٹے خوابوں کی گرچیاں دیکھی، اور ہر بار میرا دل چھلنی ہوا تھا۔ مگر فائدہ کیا؟ بہت دیر بعد احساس ہوا مجھے کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ آپ یوں اداس نہ ہو بیگم، یہ سب یوں ہی ہونا تھا، بس اب اللہ کو ہی آسرا ہے ہمیں۔ بوا نے انہیں تسلی دی تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ آ جاؤ شہزادے، ان کے لہجے میں اس کے لیے بس محبت ہی محبت تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو دی جان نے اپنے پاس اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ بوا سے تیل اور تولیہ لیے اس جگہ کندھے پر پھیلایا تھا۔ دی جان علیحہ کے والد کی کال آئی تھی، کل ملنا چاہتے ہیں وہ ہم سے۔ ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی انہوں نے اس کے سر میں انگلیاں چلائی تھیں۔ سکون سے اس نے آنکھیں موندی تھیں۔ کوئی بات اور ہے جو کرنی ہے شہزادے؟ ہاتھوں سے اس کے بال پیچھے کرتی انہیں پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ ہم کل وہاں جا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سلاوت کے گلے سے گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بولو سلاوت بیٹا، کیا بات ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کل آپ ان سے علیحہ اور میرے رشتے کی بات کریں۔ گہرا سانس لیتے اس نے کہا، کہہ ہی دیا تھا۔ اس نے سر میں چلتے ان کے ہاتھ رکے تھے۔ سلاوت، یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ کیا ایسا خنثی کے بدلے میں کہہ رہے ہو؟ دی جان بات کی گہرائی تک گئی تھی۔ بی جان، میں بس اس کی حفاظت چاہتا ہوں۔ وہ محفوظ ہے سلاوت، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کیسی کسی دوسرے لڑکی کی زندگی برباد کی جائے؟ علیحہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے دی جان۔ نظریں چرائے اس نے اپنی بات کہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آپ آرام کریں، صبح بات ہوتی ہے۔ دی جان کے سر پر پیار کرتا وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ گھنگرو کی آواز پورے ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بڑے بڑے امراء جو دن کے اجالے میں شریف بنے پھرتے تھے، یہاں رات کے اندھیرے میں سیاہی کے کالے منہ پر لیے بیٹھے تھے۔ سنہری رنگ کے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے وہ 55 سال کی عورت، اس عمر میں بھی اس کا حسن خاص تھا تو یقیناً وہ جوانی میں بھی بے تحاشا حسین رہی ہوں گی۔ مگر اس سب سے بھی اہم جو تھا وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں عجیب سی آگ تھی، عجیب سی تپش، جیسے سب کو جلا کر رکھ دے۔ ہاتھ کے اشارے سے لڑکیوں کو اشارہ کرتی اس نے پان اپنے منہ میں رکھا تھا۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر عورت نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ چہرے پر ناگواری لائے وہ اٹھ کر باہر بڑھی تھی، جہاں 3 آدمی سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے بے شرموں کی طرح سر جھکائے ہو؟ مطلب ابھی تک میرا کام نہیں ہوا؟ کیوں آئے ہو اپنی منحوس شکل لے کر؟ وہ دھاڑی تھی۔ ان لوگوں نے مزید سر جھکایا تھا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، شکل مت دکھانا اب وہاں، اب ورنہ تمہاری جگہ یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ ناہنجار حرام خور، کچھ نہیں ہوتا ان سے، ایک لڑکی کو نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ خود سے اسے کھولتی وہ تخت پر بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں آپ بھول جاتی ہیں اسے؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی یہاں موجود ہے۔ آپ کے سارے علاقوں میں حسین سے حسین دوشیزہ ہیں آپ کے پاس، مگر آپ اس لڑکی کے پیچھے کیوں ہیں جسے آپ نے دیکھا تک نہیں؟ ٹھیک بولتی ہے تو شمع، ستارہ بائی کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک حسن موجود ہے، مگر مجھے دھوکہ دینے والے کو میں بتانا چاہتی ہوں اپنی چیز ستارہ بائی قبر تک سے نکال لیتی ہے، یہ تو پھر شہر ہے۔ مجھے وہ چاہیے ہر صورت میں، تاکہ مجھ سے دھوکہ کرنے والوں کو سوچ کر خوف آئے۔ اس کے لہجے پر شمع کو خوف آیا تھا۔ چل اب لڑکیاں تیار کر اڈے پر بھجوانی ہیں۔ شمع کو حکم دیتی اب وہ محفل کو رونق بخشنے اندر بڑھی تھی۔
صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی کے حصار میں پایا تھا۔ اس نے مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو بے خبر سویا تھا۔ کھڑی ناک، کشادہ پیشانی پر پڑے بال، ہلکی شیو۔ وہ حسین تھا، بے تحاشا حسین۔ اسے اپنے پورٹریٹ یاد آئے تھے۔ خنسا، اصولاً تو ہمیں ان انسان سے نفرت کرنی چاہیے تھی، مگر ہم تو ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، کیوں؟ ایسے تو ہر کوئی اپنی مرضی چلا کر کسی کو بھی اپنے مقصد کے لیے آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ کیا مجھے انہیں احساس دلانا ہوگا؟ نہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ان سے دوستی کرنی ہوگی، پھر میں انہیں سمجھا سکتی ہوں جیسے علیحہ نے مجھے سمجھایا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، سب سے بیسٹ۔ اپنی سوچ پر وہ خود سے مسکرائی تھی۔ اوئی! اپنی تھوڑی پر جلن سے وہ چونکی تھی۔ نظر اٹھی تو شاذل کو خود کو تکتا پایا تو ایک دم گڑبڑائی۔ تھوڑی مسلتی وہ خفگی سے منہ پھیر گئی تھی، جس پر وہ گہرا سا مسکراتا اس کے ہاتھ پر نوچ گیا۔ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ بازو مسلتی وہ غصے سے بولی تھی۔ میں یہ کر رہا۔ بولتے ساتھ اس نے خنسا کے پہلو میں چٹکی کاٹی تھی۔ وہ نازک جان بلبلا ہی اٹھی تھی۔ چبی کھینچ کر نکال اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ کیوں نوچ رہے ہیں ہمیں؟ آنکھوں میں نمی لائے وہ ماتھے پر بل لے آئی تھی۔ اس لیے نوچا کیونکہ تم خیالوں میں میرے خلاف سازش کر رہی تھی۔ اور اس کی بات پر خنسا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہیں، آپ نجومی ہیں کیا؟ نجومی کا تو پتہ نہیں، مگر شوہر ضرور ہوں۔ شوہر کے نام پر اس نے ناک سکیڑی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں، کہا تو تمہارا انجن مجھے دیکھتے ہی اٹک جاتا تھا، اب اس انجن میں روانی کیسے آ گئی؟ اس کی بات پر اس نے شاذل کو گھورا تھا۔ آپ نے خود دھمکی دی تھی نا کہ اٹکنا نہیں ہے۔ ہاں دی تو تھی، مگر اب دے کر پچھتا رہا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ ایک بات یاد ہے نا میری؟ کون سی؟ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوئی تھی۔ علیحہ سے کوئی شیئر نہیں کرنا اس روم کا، اوکے نا؟ جی، اس نے تابعداری سے سر ہلایا تھا۔ اب میں جاؤں پلیز؟ اس کی گرفت سے تنگ وہ کس مسائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ جھک کر اس کے گال پر پیار کرتا اس نے خنسا کو آزاد کیا تھا، جو اس کی حرکت پر تیر کی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ بزدل عورت! ہنس کر کہتے اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی جو اس وقت دن کا 1 بجا رہی تھی۔ شٹ، اتنا لیٹ؟ ٹائم دیکھتے وہ اسپیڈ سے اٹھا تھا جیسے کہیں جانے کی جلدی ہو۔ آ جائیں، بیٹھے، میں سر کو بلا کر لاتی ہوں۔ شیلا نے انہیں بٹھایا اور خود اندر گئی تھی۔ وہ مضطرب تھا، نہ جانے کیوں۔ تبھی سلطان صاحب اور شیریں بیگم نیچے آئے تھے۔ انہیں دیکھ سلاوت اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سلطان صاحب بہت محبت سے اس سے ملے تھے۔ بیٹھو بیٹا۔ جی انکل۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سلطان صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ دیکھیں، جو کچھ بھی ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ شاذل میرا بھانجا ہے۔ اسے میں نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا ہے۔ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جو ہمیں رسوائی کی طرف دھکیلے۔ مگر ابھی اس کے اس عمل سے میں سخت نالاں ہوں۔ اس کا رویہ بہت تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کس مقصد کے تحت اس نے یہ سب کیا۔ میں آپ لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں۔ سلطان صاحب کی بات پر دی جان نے پہلو بدلا تھا۔ تبھی سیڑھیوں سے آتی قدموں کی چاپ پر سب کی نظریں اس طرف اٹھی تھیں۔ لال فراک میں اس کے ساتھ اترتی خنسا؟ سلطان صاحب کو معصوم سی کوئی موم کی گڑیا لگی تھی۔ دوسری طرف سب کو لاؤنج میں بیٹھے تک شاذل کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ آ جاؤ شاذل، شیریں بیگم نے اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ سوری مامی، بٹ مجھے ابھی ارجنٹ جانا ہے۔ سلطان صاحب کی گھوری سے نظر انداز کرتے اس نے گھڑی دیکھی تھی۔ خنسا تو دی جان اور اپنے بھائی کو دیکھتے ہی مچلی تھی، مگر کیا کرتی اس کا ہاتھ جو شاذل کی گرفت میں تھا۔ اپنے سارے کام بعد کے لیے رکھو شاذل عارفین، جو حرکت تم کر چکے ہو آج ذرا اس کی وضاحت تو دو۔ ماتھے پر بل ڈالے انہوں نے اس سے سوال کیا تھا۔ دروازے کی آڑ میں کھڑی کبرا نے دروازہ تھاما تھا۔ ماموں، وضاحت تو میں دے چکا جسے دینی تھی، اب یہ ان پر ہے کہ وہ آپ کو یہ بات بتاتی ہیں کہ نہیں۔ آپ بات مکمل کرتا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ خنسا کا ہاتھ چھوڑے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ خنسا بھاگ کر دی جان اور سلاوت کے درمیان بیٹھی تھی۔ تبھی اچانک اپنے پیچھے شاذل کی آواز پر اچھلی تھی۔ بیوی، اپنا خیال رکھنا، واپسی پر یہیں ملے مجھے۔ اسے حکم دیتا وہ پھر باہر بڑھا تھا، جبکہ سلطان صاحب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ کس حوالے سے بات کر کے گیا ہے؟ اس کے آخری الفاظ نے وہاں موجود تمام نفوس الجھایا تھا، جبکہ سلاوت نے ناسمجھی سے دی جان کو دیکھا تھا۔ کیا ایسا کچھ تھا جو وہ چھپا رہی تھی؟ بہت معذرت، وہ شرمندہ ہوئے تھے۔
نہیں انکل پلیز آپ یوں معذرت مت کریں، سلاوت ان کے بار بار معافی مانگنے پر شرمندہ ہوا تھا۔ خنسا ٹھیک ہو بڑھیا؟ اس کے گرد بازو کیے اس نے خنسا سے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ بھائی صاحب یہاں آج ہم ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں، اس لیے آپ سے بات کرنی ہے۔ دی جان کے بولنے پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ علیحہ جاؤ بیٹا، خنسا کو لے جاؤ اور مہمانوں کے لیے سامان بھجواؤ۔ دی جان کے اشارے پر شیریں بیگم نے علیحہ کو کہا تو وہ فوراً سے خنسا کو لیے وہاں سے گئی تھی۔ بھائی صاحب یہ بات تو میں پہلے سے کرنا چاہتی تھی، مگر اب یہ بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ دی جان ہچکچائی تھی۔ ارے آپ کہیں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، ایسے کہتے آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ دراصل میں اپنے سلاوت کے لیے علیحہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی تھی، اس سلسلے میں مجھے بات کرنی تھی، مگر پھر یہ سب ہوا تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ کہیں آپ لوگ غلط مطلب نہ لے لیں اس بات کا۔ اب تہ دل جان نے سلاوت کو مطمئن کر دیا تھا، مگر دوسری طرف دی جان کی بات سن کر ان سب کو جھٹکا لگا تھا۔ علیحہ اور سلاوت؟ معذرت مگر اتنی جلدی تو میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتی ہوں آپ کو تحفظات ہوں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی میرے گھر بہت خوش رہے گی۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سوچ سمجھ لیں۔ سلاوت کے متعلق جو بھی معلوم کرنا ہے وہ کر لیں، ظاہر ہے کوئی بھی انسان اپنی بیٹی ایسے ہی کسی کو نہیں دے گا، دی جان نے مسکرا کر کہا تھا۔ میں جانتا ہوں، اور سلاوت کو بھی میں نے دیکھا ہے، جس طرح تحمل سے اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا، میں واقعی بہت متاثر ہوا، مگر میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ وہ میری لاڈلی ہے، آج تک میں نے اس کی کوئی بات رد نہیں کی، جو اس نے کہا وہ کیا ہے۔ اب اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتا نا۔ ہلکا سا مسکراتے انہوں نے اپنی بات رکھی تھی۔ سلاوت انہیں اچھا لگا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر وہ علیحہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہیں دوسری طرف اوٹ میں کھڑی علیحہ اور خنسا نے پوری بات سنی تھی۔ اوئے علیحہ، آپ میری بھابھی؟ اس کی خوش دینی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ خنسا کے بولنے پر وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ بھائی آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ یہ تو میرا کام ہے نا۔ چپ کرو خنسا، کتنی زبان چل رہی ہے۔ علیحہ نے اسے گھورا تو فوراً سے منہ پر انگلی رکھ گئی تھی۔ میڈم آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ شیلا کی آواز پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ سر ہلاتی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اور پھر سلطان صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ محبت سے اسے ساتھ لگائے انہوں نے دی جان کے آنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا، دی جان نے مسکرا کر کہا تو اس نے ایک نظر سلاوت کو دیکھا جو بے حد پرسکون تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا، جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ اس کی بات میں گویا وہاں موجود سبھی میں خوشی کی لہر دوڑائی تھی۔ دی نے اسے اپنے پاس بلا کر ڈھیر سارا پیار کیا تھا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس انسان کو دیکھا جسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے بہت بڑا جوا کھیلا تھا اور نہیں جانتی تھی وہ اس میں جیتے گی بھی یا نہیں۔